بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی شرع عجل اللہم له الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. صلوات. کیونکہ آج کی مجلس بہت مختصر ہے اور میں نے عشرہ زینبیہ کی تمام مجالس میں سرنامہ کلام میں قرآن کریم کی مختلف آیتوں کی تلاوت کی تھی، تو آج انہی ساری آیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے کنکلوژن پہ ہم جا رہے ہیں. وقت کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں مجھے بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑیں، اور یہ مجھے بھی یاد ہے اور آپ کو بھی کہ آج 40 کا دن ہے، اس لیے غم کا بیان یا مصائب بھی ذرا سے زیادہ ہونا چاہیے. کسی قسم کی تمہید کے بغیر کل رات کو جہاں تک مجلس پہنچی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج وہ تیسری اور آخری بات بیان کرنا ہے، اور اس تیسری بات ہی کے حوالے سے ایک اور میسج دینا ہے جو اگرچہ پہلے میری پلاننگ میں یہ تھا کہ 2-3 فل مجالس اس ٹاپک کو دی جائیں گی، لیکن بہرحال وقت نہیں رہا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت انڈر اٹیک ہیں، اور یہ تینوں وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمیں اب تک پروٹیکٹ کرتی آ رہی ہیں. نہ بنو امیہ کے خلفاء ہمیں مٹا سکے، نہ بنو عباس کے حکمران ہمیں نقصان پہنچا سکے، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا چلتا آج کے صدام ملعون تک پہنچا. تلواریں بے شک ہمارے خلاف چلائی جاتی رہیں، گردنیں بے شک ہماری کاٹی جاتی رہیں، ہمارے بچوں کے لاشیں گرتے رہے، ہمیں مختلف علاقوں سے ہجرت پر مجبور کیا جاتا رہا، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جاتی رہی، لیکن نہ صرف یہ کہ ہم زندہ رہے بلکہ ہر کرائسس کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آئے. یہ تصدق ہے، طفیل ہے، صدقہ ہے، برکت ہے. ایک اس عقیدے کی جو پورے عشرہ زینبیہ میں تمام مجالس میں آپ کے سامنے آیا، اور دوسرے ہماری مرجعیت جس کا تذکرہ کل ہو چکا ہے، جو غیبت صغریٰ کے 4 نائبین سے شروع ہو کر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی اور رہبر آیت اللہ خامنائی تک پوری یہ تاریخ مرجعیت ہم تک پہنچی، جس کا بیان کل ہوا. مگر کل والے ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، تبھی آج کی تیسری اور آخری بات سمجھ میں آئے گی کہ جب ان تمام چیزوں کو انڈر اٹیک لایا جا رہا ہے تو 2 طریقے سے، ایک اوپنلی مخالفت کے ذریعے سے، جسے مثلا یہ کہا جائے کہ کافر، یا مرجعیت کی مخالفت، یا زمانے کے امام کے عقیدے کی مخالفت، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، مخالفت نہیں، ہمدرد بن کر، محبت کرنے والا بن کر، جسے اسلام کی ٹرمینالوجی میں کہا جائے کہ منافق، امام کے عقیدے کو مانتے ہوئے لیکن محبت کے ذریعے سے اس میں ایسی غلط سلط باتیں شامل کرتے ہوئے، مرجعیت کو تسلیم کرتے ہوئے، لیکن سو کالڈ قسم کے مراجع اتنے زیادہ بنا کر کہ اس میں پھر صحیح اور غلط مرجع کی وجہ سے ماننے والا بھی کنفیوز ہو جائے. اصلی صحیح اور حقیقی امام اور وہ جو جھوٹے کلیم کرنے والے آئیں گے، وہ اس طرح سے یہ سلسلہ بنایا جائے کہ سچا ماننے والا بھی کنفیوز ہو جائے. یہی طریقہ کار تیسری اور آخری چیز کے بارے میں بھی. اگرچہ کل کی مجلس میں یہ تیسری بات نہیں آئی تھی، لیکن ہر سمجھدار مومن اور مومنہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں کیا کہنے والا ہوں، اس لیے مجھے اس کے لیے کوئی پریپریشن کر کے آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا. اور تیسری چیز
جس نے تاریخ کے اتنے مشکل اور کرائسس والے پیریڈ ہمیں بچایا. شیعت خون کے سمندر میں تیر کے یہاں تک پہنچی اور مسلسل یہ خون کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. مگر تیسری چیز وہ عزاداری امام مظلوم. ہمارے یہ آنسو بڑے قیمتی، ہماری یہ سفیدہ بڑی قیمتی. عزاداری امام مظلوم یہ پروردگار کی جانب سے ایک ایسا گفٹ ہے ہمارے لیے کہ جس سے ہم جتنی بھی ایفرٹس کرتے ہیں، جتنی بھی سیکریفائس کرتے ہیں. دیکھیے عزاداری کے لیے لوگ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، عزاداری کے لیے لوگ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، عزاداری کے لیے لوگ اپنا آرام قربان کر رہے ہیں. مگر اس سب سے عزاداری کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. یہ بینیفٹ ہم ہی کو ملتا. اسی کے توفیل، اسی کے صدقے، اسی کی وجہ سے اتنے سخت ترین ظالموں کا زمانہ ہم نے دیکھا. کہاں گیا وہ صدام؟ لیکن آج دیکھیے کہ کس شان و شوکت کے ساتھ اسی کربلا کے اندر وہ عزاداری ہو رہی. اور میں یہاں پر بہت مختصر، آپ خود میرے پرابلم کو سمجھ رہے ہیں کہ ہارڈلی میرے پاس اب 15 یا 16 منٹ ہے جس میں اپنی بات کمپلیٹ کر کے غم کے بیان پہ جانا. تو ایک بہت مختصر سی بات کہہ دوں، اور وہ یہ کہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شاہ کے زمانے میں ایران میں بھی کمیونزم کا زور بہت زیادہ تھا. اور وہاں کے کمیونزم جو بھی ان کی آئیڈیالوجی تھی، غلط اور رانگ صحیح، اس سے کمیٹڈ تھے اور بڑی انہوں نے بھی سیکریفائس دی اور بڑی قربانی دی. مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اب جو رشیا میں کریملن میں اینول ایک کانگریس ہوتی تھی تو وہاں پہ پوری دنیا میں جو کمیونسٹ پارٹیز ان سب کی رپورٹ لی جاتی تھی، ڈسکس ہوتا تھا اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ جتنی اس کو ہیلپ کی جا رہی ہے، جتنا فائنانس اس کو دیا جا رہا، جتنا اس کو سپورٹ کیا جا رہا، ریزلٹ اتنا نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کے مطابق ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں تو پھر ایک مرتبہ یہ سوال ہوتے تھے، انویسٹیگیشن کی جاتی تھی کہ وائی، ریزن کیا. اور جو بھی ریزن تھا، جیسا ابھی برادر شبیر صاحب کے لیکچر میں آپ نے سنا کہ آج یہ کیفیت ابھی امریکہ کے ہاتھ میں دنیا کی اس وقت قیادت یا پاور آ چکی، کیونکہ یہ ریسنٹ ہسٹری میں کمیونزم ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں. شہید باقر صدر سے لے کے شہید مرتضی مطہری تک ان علماء کرام کی جو خدمتیں ہیں، جو سروسز ہیں، جو ورک ہیں، یہ خود اس بات کی گواہی دے رہے کہ 60s اور 70s میں یہ کتنا بڑا خطرہ تھا. مگر اتنی تفصیل میں جانے کا آج یہ ٹائم نہیں. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پروگرس کے اعتبار سے یہ دیکھا گیا کہ سب سے کم ریزلٹ ایران میں نکل رہا، سب سے زیادہ قربانیاں یا محنتیں بھی ایران میں کی جا رہی. اب ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ اس کا ریزن کیا. یہ اتنی چھوٹی بات نہیں تھی، آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کئی سوالات آئیں گے، لیکن وقت کی شارٹیج کی وجہ سے میں شارٹ کر رہا ہوں. سوال کیا جا رہا ہے وہ اینول کانگریس جو کریملن میں ہوتی کہ اتنی قربانی دی جا رہی، اتنی جانیں دی جا رہی، اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. ایران کا شاہ تو جتنا ظالم تھا، ہر وہ تھریٹ جو اس کو اپنے اقتدار کے لیے یا چیئر کے لیے محسوس ہوگا، چاہے وہ اسلام کی جانب سے ہو، چاہے وہ کمیونزم کی جانب سے. تو اتنی سیکریفائس کے بعد ریزلٹ اتنا مختصر کیوں نکل رہا؟ تو ان کا ایک جواب تھا، اور یہ جواب کے ساتھ اگر یہ مجمع وہ ہوتا جو اردو پڑھنے والا ہوتا تو میں پاکستان کے ایک بیوروکریٹ کی آٹو بایوگرافی لوح ایام کا ریفرنس دیتا کہ جو شاہ کے آخری زمانے کے بارے میں، دیکھیے صدام کا آخری زمانہ اور نجف کی پریزنٹ کنڈیشن اور کربلا کی پریزنٹ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے. میڈیا اس طرح سے ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میں تو صرف 20 سال پہلے کی وہ بات کر رہا ہوں جو اب لوگ بھولتے جا رہے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس وقت کی جو سچویشن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بائی چانس ایک ملک میں ایک واقعہ بن گیا. 1400 سال سے ہر جگہ یہی ہوتا چلا رہا. کیا ہوتا چلا رہا؟ یہ آزاداری کی طاقت. کہ اب وہاں پہ وہ کمیونسٹ پارٹی جو جواب دے رہی، جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں ان کو میں نے کتاب کا ریفرنس دیا، لوح ایام پڑھ لیجئے گا، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اتنا اسٹرانگ شاہ کس دن ختم ہو گیا، کس دن مر گیا.
اگرچہ اس کے بعد کھا رہا تھا، پی رہا تھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، مگر وہ دن کون سا تھا جس نے اندر سے اس کو بریک کر کے رکھ دیا؟ وہ بات کی چیز ہے. پہلے یہ جملہ انہوں نے خود یہ جواب دیا. جو ایران کی کمیونسٹ پارٹی کے ذمہ دار افراد وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کانگریس میں، کہ سارا سال ہم محنت کرتے ہیں، ینگسٹر کو ہم بہکا لیتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور بس ایک آخری اسٹیج رہ گیا ہے 2 دن کا، اور پھر ہم ان سب کو کمیونسٹ بنا لیں گے. پورا سال ہم محنت کرتے رہتے ہیں، مگر پھر جب محرم کے 10 دن آتے ہیں، ایک ایسی چینج اس قوم میں آتی ہے کہ ہمارے سارے سال کی محنت ایک لمحے میں تباہ ہو کے رہ جاتی. اندر سے دوبارہ وہی اسلام آ جاتا، اندر سے دوبارہ وہی محبت اہل بیت آ جاتی ہے، اور اتنا اسٹرانگ ہو کر کہ نیکسٹ ایئر ہمیں پہلے سے زیادہ کوشش کرنا پڑتی ہے. ہم اور کوشش کرتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب کامیاب ہو گئے، مگر بالکل آخری اسٹیج میں پھر اگلے سال ایک نیا محرم آ گیا، پھر ایک مرتبہ ساری قوم چینج ہو گئی. کہا یہ محرم کے 10 دن ایسے ہیں، محرم کے 10 دن ایسے ہیں کہ اس میں کوئی کام بھی نہ کرے ان کے علماء، کوئی کام نہ کریں، نہ کوئی تبلیغ نہ کچھ، خالی یہ جو عزاداری ہو جاتی ہے یہ ہمارے سارے سال کی محنتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. اور یہ پوری تاریخ نے بتایا کہ عزاداری نے ہمیشہ ہم کو پروٹیکٹ کیا. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہر سال محرم کے اسٹارٹ میں خطبہ دیا کرتے تھے، اور اب آیت اللہ خامنائی کی جانب سے وہ خطبہ تھا، مگر امام خمینی کے خطبات بار بار پڑھیے گا. اس میں ایک چیز پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا، چونکہ آج کل عزاداری کا بھی ایک نیا کنسپٹ دیا جا رہا. یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مثلا اگر اس عزاداری کے بعد کوئی چینج نہیں آ رہی تو یہ عزاداری بیکار نہیں. وہ حضرت امام خمینی کا جملہ کہ عزاداری کیسی ہونی چاہیے، عزاداری میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مگر جملہ تھا کہ جو ٹریڈیشنل عزاداری سینچریز سے چلی آ رہی ہے اس میں ذرا سی بھی چینج اور تبدیلی نہ لائی جائے. جسے یہ تو آج کل ایک جوک کے طور پر، ٹونٹنگ کے طور پر، کرٹیسزم کے طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہے ٹریڈیشنل عزاداری اور ایک ہے ریئل عزاداری. اب ٹریڈیشنل عزاداری کے اندر ہمارے علم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تابوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، زری کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہماری اور محمل کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ جتنے بھی عزاداری سے ریلیٹڈ چیزیں، یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ حضرت امام خمینی جیسا انسان، ایک نوجوان لندن میں کھڑا ہو کے ایک بات کہہ رہا، تم نے آج تک اسلام کے لیے کیا؟ تم امام خمینی کو دیکھو، وہ اگر اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بات کہیں تو ڈیزرو کرتے ہیں. قربانی دی، سیکریفائس کیا، پوری دنیا کو چینج کر کے دکھا دیا، اسلام کا ریولیوشن لائے ہیں. ایک بات وہ کہہ رہے، اور ایک تم جس نے آج تک اپنی زبان ہلانے کے علاوہ نہ اسلام کو کوئی سروس دی، نہ کمیونٹی کو کوئی سروس دی ہے، اور تم آگے کہتے ہو یہ غلط ہے، وہ حرام ہے، یہ نان سینس ہے، اسے نکالو. حتیٰ یہ کہ لفظ بدعت ہمارے یہاں استعمال ہونے لگا. تمہیں بدعت کی بے یا انگریزی کا بی بھی پتا ہے جو آ کے اتنے بڑے بڑے مسائل میں زبان کھول رہے ہو؟ خدا حفظ و امان میں رکھے ہمارے یہ مراجع کرام کو. یہ ان کا اسٹیٹس ہے، یہ ان کی منزلت ہے، ان کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کسی مسئلے کے اندر مسئلہ شرعی یا حکم شرعی جاری کرنے کا. مگر آپ دیکھیں گے، اور یہاں پر ایک بات مجھے اور کہنا ہے. دیکھیے یہ جملہ ابھی اور زیادہ ایکسپلینیشن چاہتا ہے، لیکن ٹائم بڑی تیزی سے نکلا جا رہا. بس میں وہی جو بات میں نے کل پہلے 2 پوائنٹ سے ریلیٹڈ کہی تھی وہی آج کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایک بات اس میں بھی ماننا پڑے گی کہ عزاداری کو نقصان پہنچانے کے بھی وہی 2 طریقے اختیار کیے گئے. ایک اوپن دشمن، کھلا دشمن. دشمن سے مطلب کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بے دین، کوئی وہابی نہیں، اپنے میں سے لوگ، اپنے ہی میں سے لوگ ہیں جو زمانے کے امام کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہی لوگ ہیں کہ جو مرجعیت کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہی لوگ ہیں کہ جو عزاداری کے بارے میں مختلف قسم کے اعتراضات کریں گے. مگر وہ دوسرا والا پہلو بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی بہرحال اپنی جگہ بالکل ویلڈ چیز ہے کہ عزاداری کو نقصان پہنچانے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی کہ عزاداری میں ان چیزوں کو انکلوڈ کیا جائے جو یقیناً اسلام کی نگاہ میں حرام ہے، جو غیر شرعی. اب وہ محبت کے اندر وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کے ہر اس آدمی کو امام مان لیتے ہیں جو آ کے کلیم کرتا ہے کہ میں امام ہوں، یہ محبت میں دوڑ کے جاتے ہیں. وہ لوگ
جو ہر اس آدمی کو مرجع مان لیتے کہ جو یقیناً مرجع نہیں ہے، ایک کتاب چھپا دی، وہ بہرحال مرجعیت سے محبت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ مولا کا فرمان یقیناً اپنے بارے میں تو ہے ہی، مگر ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی کیا فرمان؟ ہلاکا فیہ رجلان، علی کے بارے میں، علی کے حوالے سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے، ایک محب غال و مبغض قال، ایک وہ دشمنی کرنے والا جو ہر فضیلت پر اعتراض کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے، اور ایک وہ محبت کرنے والا کہ جس نے علی کو خدا بنا لیا، جیسے نصیری یا علی اللہ ہی ہے۔ یہ محبت میں گمراہ ہوئے، وہ دشمنی میں، بہرحال دونوں ہی گمراہ ہوئے۔ اسی طرح سے یہ بھی عزاداری کی کوئی سروس نہیں، بلکہ یہ لوگ اس لیے اور زیادہ بڑے مجرم ہیں جو عزاداری کے اندر کوئی ایسی حرام اور گناہ کی چیز لا رہے ہیں کہ یہ چانس دیتے ہیں دشمنان عزاداری کو اور زیادہ اچھلنے کا اور پروپیگنڈا کرنے کا۔ تو یہ بھی، یہ دوست، یہ عزاداری کے محب، یہ حسین سے محبت کرنے والے، یہ صف عزا کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے، مگر انہیں بھی سوچنا کہ کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے۔ مثلا دو ایسی چیزوں کو آپس میں ٹکرا دیا جاتا ہے کہ جس میں ٹکراؤ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کلیش ہو ہی نہیں سکتا، جیسے دشمنان اہل بیت نے نعوذ باللہ حسن و حسین کو یہ ظاہر کیا جیسے آپس میں کلیش تھا بھائیوں، ایک بھائی کا نیچر کچھ اور تھا، دوسرے بھائی کا نیچر کچھ اور تھا۔ اسی انداز سے یہ ایشو ہمارے یہاں اٹھانے کی کیا ضرورت، یعنی نان سینس ایشو ہے، یہ ایشو بنتا ہی نہیں ہے کہ نماز اور عزاداری کہ جی اس کے اندر کلیش پیدا کر دیا جاتا، اور اس کے حوالے سے پھر جب توہین نماز کی بات آتی ہے تو وہ جو دشمنان عزاداری ہیں ان کو چانس ملتا۔ عزاداری اور حجاب، عزاداری اور حجاب، میں ایسے قافلے کو بھی جانتا ہوں، اور میں کراچی کا بالکل ریسنٹ واقعہ رپورٹ کر رہا ہوں، البتہ کراچی کے ایک بہت ہی ریموٹ سبرب کا، ایسے قافلے کو جانتا ہوں جو شام کی زیارت کو جاتا تو جب وہ بازار شام سے گزرتے ہیں تو قافلے میں شامل جتنی عورتیں ہیں ان کے سر سے اسکارف، عبا، برقع یا چادر اتار کے پھینکی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں سے ہماری شہزادی بے مقنا و چادر کے کھلے بالوں کے ساتھ گئی ہیں تو اب تم کون ہو؟ تمہارا حجاب کیا زینب کے حجاب سے زیادہ اہم ہے؟ اتارو چادر، تمہیں بھی یہاں سے کھلے بالوں جانا۔ اور ٹھیک یہ جملہ اسی سال سفر کے اسی مہینے میں کراچی کے ایک بہت ہی ریموٹ ایریا میں پیش آئے کہ کسی مجلس پڑھنے والے نے کہا کہ اے عورتوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بیوی کے بال کھلے ہیں، تمہاری شہزادی ننگے سر ہے، تمہارے سر پہ چادر ہے۔ اس مجلس میں 200 چادریں اتاری گئی۔ اب دیکھیے، یہ محب، یہ محبت کی وجہ سے، یہ زینب کی عقیدت میں، یہ زینب کے احترام میں، یہ مصائب زینب کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں۔ مگر جس طرح امام کی محبت میں اگر جھوٹے امام کو مان لیا، مرجعیت کی محبت میں اگر جھوٹے مرجع کو مان لیا تو آدمی گمراہ، وہ یہ۔ اور اسی طرح سے وہ دوسرا پہلو کہ جہاں پر عزاداری کے حوالے سے اتنے توہین آمیز، اتنے انسلٹنگ قسم کے ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو تینوں پوائنٹس میں آپ کو کامن نظر آئیں گے۔ دشمن بن کے بھی کچھ لوگ اٹیک کریں گے اور دوست بن کر بھی کچھ لوگ اس کے اندر ایسی چیزیں لے کے آئیں گے، لیکن ایک عام مومن اور مومنہ اس بات کو یاد رکھے، ہمارا بینیفٹ اسی میں، اسلام کو کوئی بینیفٹ نہیں۔ ہم اپنے زمانے کے امام سے محبت کر کے ان کا انتظار کرتے رہیں، مرجعیت کی اہمیت کو تسلیم کر کے غیبت امام میں اپنے سارے معاملات مرجع کے حوالے کریں، اور عزاداری امام مظلوم پر کسی سے کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ ہر چیز میں کمپرومائز ہوگا لیکن عزاداری میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور خدا، یہاں پر یہ جو لفظ میں نے خدا کہا، یہ جملہ انکمپلیٹ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک جملہ اور آ جائے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ خاص عزاداری کے اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں خواتین۔ آپ کو اتنا تو یاد ہوگا، جب آپ بہت چھوٹے تھے تو آپ نے نماز کب اسٹارٹ کی؟ تھوڑا تھوڑا یاد ہوتا کہ بابا لے کے گئے تھے کہ مدرسے میں سیکھا گیا، اور یہ بھی تھوڑا بہت یاد ہوگا کہ وضو کب آپ کو سکھایا گیا،
اور یہ بھی تھوڑا بہت یاد ہوگا کہ غسل آپ نے کب سیکھا، مگر یہ یاد نہیں ہوگا کہ عزاداری کب سیکھی۔ ہاں یہ تو یاد ہوگا کہ عزاداری آپ سے کب سے چھڑوائی جا رہی ہے، کتنے سال ہوئے اس کمپین کو کہ اب چھوڑو عزاداری، کب تک ماتم کرو گے، اب کوئی پریکٹیکل کام کرو، اب میدان میں نکلو۔ یہ تو شاید یاد ہو کہ 2 سال ہوئے کہ 4 سال ہوئے کہ 5 سال ہوئے کہ 7 سال ہوئے، سیکھی کب یہ یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ عزاداری ہماری خواتین کے ذریعے جو ہم تک آتی، تو ہم ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ہمارے جینز کے اندر عزاداری شامل کر دی جاتی، ہم اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہوتے اور وہاں بھی عزاداری شامل ہو جاتی۔ وضو یاد ہوتا ہے کہ کب باپ نے یا ماں نے کہا تھا بیٹا وضو کرو، نماز یاد ہوتی ہے کہ کب سکھایا گیا، عزاداری اس لیے یاد نہیں ہوتی ہے کہ جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ جو پیغمبر کے صحابی، اس پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ صحابی نے کب اسلام قبول کیا۔ مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے ریسرچ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ بھئی اسلام تو وہ قبول کرے گا جو پہلے بغیر اسلام کے ہو، تو جو ہمیشہ ہی سے اسلام کے ساتھ ہو تو یہ کہنا اسلام کب قبول کیا، وہ ڈیٹ کیا تھی، ریکارڈ میں کیا آیا۔ اسی طرح سے عزاداری کا مسئلہ، یہ عزاداری ہم نے کبھی سٹارٹ نہیں کی، ہم دنیا میں آئے تو عزادار بن کے آئیں، یہ ہماری خواتین کو کریڈٹ جاتا۔ اور میرا اندازہ یہ کہ یہ جتنے بھی تینوں چیزوں کے خلاف اینٹی موومنٹ چل رہے ہیں، ہماری عورتیں شاید اس سے بچیں، شاید ابھی وہ امام زمانہ کو اس انداز سے کنڈیم نہیں کرتی ہیں جیسے مرد کرنے لگے، شاید ابھی مراجع کے خلاف اس طرح سے زبان نہیں کھولتی ہے جیسے مردوں کی زبان۔ ہمارے اردو میں تو عورتوں کی زبان مشہور ہے کہ عورت کی زبان بہت تیز ہوتی ہے، لیکن مرجعیت کے حوالے سے میں نے مردوں کی زبان دیکھی، ابھی عزاداری کے حوالے سے ہماری عورتوں نے غالباً اس قسم کی باتیں شروع نہیں کی ہیں جو ہمارے مردوں نے، سب نے نہیں، جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہی وہ اہم ترین میسج تھا، یہی وہ اہم ترین میسج تھا جسے ہم تک پہنچانے کے لیے کہ اپنی عورتوں کو انفیریئر نہ سمجھو، اسلام کی سب سے بڑی سروس وہ دے رہی ہیں، یہ ساری چیزوں کو اصل میں وہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ کسی نے آج مجھ سے سوال کیا کہ مجتہدین، مراجع، بڑے بڑے علماء، تفسیر لکھنے والے، حدیث کی کتابیں جمع کرنے والے، ان میں کچھ عورتوں کے نام ہیں؟ بہت سارے نام۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ تقلید عورت کی نہیں ہو سکتی، ورنہ لسٹ ہے کہ کتنی عورتیں بھی مجتہد کے رتبے تک پہنچی، تفاسیر لکھنے والی بھی ہیں، مگر اس سے بڑا کریڈٹ عورت کو ہی جاتا کہ اگر وہ مجتہد بنے کہ نہ بنے، مفسر بنے کہ نہ بنے، محدث بنے کہ نہ بنے، مگر دنیا میں کوئی مفسر ہو کہ محدث ہو کہ مورخ ہو کہ مجتہد ہو کہ مرجع ہو، بہرحال ہر ایک کو جنم عورت نے دیا ہے، ہر ایک کی تربیت بہرحال عورت نے کی، یہی اس کو اتنا بڑا کریڈٹ جاتا کہ جس کی وجہ سے ہیومن نیچر کے اگینسٹ ایک کام زینب کبریٰ نے شام میں کیا تھا، ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہے یہ، مگر یہی میسج دینا، عورت کی اہمیت کو سمجھو، عورت کی امپورٹنس کو سمجھو، ہیومن نیچر کیا کہتی ہے۔ البتہ یہ یو کے اور امریکہ والی ہیومن نیچر نہیں، جو اللہ نے ایک ہیومن نیچر پیدا کی ہے، اس پہ کوئی آرٹیفیشل کلر نہ چڑھایا گیا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ایک بہن نے بھائی کا لاشا، اور ایک بیٹی نے باپ کا لاشا، اور ایک ماں نے اپنے بیٹے کا لاشا، اور ایک عورت نے اپنے سہاگ کا لاشا ایسی حالت میں دیکھا کہ نہ غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا، نہ دفن کیا گیا، اور وہ مجبور ہے اس وقت وہاں اسٹے بھی نہیں کر سکتی، اسے قید کر کے، گرفتار کر کے لے جایا جا رہا۔ اب اگر بھائی اور بہن کے اندر محبت ہے، اگر بیٹی اور باپ کے درمیان محبت ہے، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہے، اگر ماں اور بیٹے کے درمیان محبت ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ہے، تو ہیومن نیچر یہ کہتی کہ جیسے ہی اس کو آزادی ملے گی، یہ دوڑ کے تڑپ کے وہاں آئے گا جہاں اپنے وارث کا لاشا دیکھ کے گیا تھا۔ اب آ کے دیکھے وہ لاشے کی کیا حالت۔ 25 سال کے ریسٹرکشن کے بعد جیسے ہی موقع ملا، آپ نے دیکھا کہ 40 میں کس طرح سے سارا عراق کربلا میں ٹوٹ پڑا۔ یہ ہیومن نیچر۔ 11 محرم کو زینب کو اپنے بھائی کے لاشے سے دور کیا گیا، سکینہ اور فاطمہ کبریٰ کو اپنے بابا کے لاشے سے دور کیا گیا، ام فروا اور ام لیلہ اور رباب کو اپنے بیٹوں کے لاشوں سے دور کیا گیا،
حسین کی بیویوں کو اپنے سہاگ کے لاشے سے دور کیا گیا، اور وہ اس سیٹسفیکشن کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں کہ سارے لاشیں دفن ہو چکے ہیں، نہیں، جلتی ریتی پہ یہ لاشیں نظر آ رہے ہیں، جلتے سورج کے نیچے یہ لاشیں نظر آ رہے ہیں۔ دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے انہیں قیدی بنا کے مجبور کر کے لے جایا گیا، لیکن جیسے ہی شام میں رہائی ملی، زینب کی پہلی کنڈیشن یہ ہونا چاہیے تھی کہ یزید سے کہو کہ ہمیں جلد از جلد واپس کربلا بھیجوا۔ یہ نہیں کہا، جو کہا وہ کل رات کے مصائب میں آپ نے سنا، ہمیں یہاں بیٹھنا، شام میں رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زینب نے شام میں سفیدہ بچھائی، کل جو میں نے جملہ کہا تھا یہ آج کا جملہ اس کا ایکسٹینشن ہے کہ زینب بڑی پیاسی ہے، آنسوؤں کی پیاس ہے، ماتم کی پیاس، مگر آنسوؤں کی پیاس شام میں سفید عزا بچھانا بہتر ہے یا کربلا جا کے سفید عزا بچھانا بہتر؟ کربلا جانا بہتر ہے نا، پھر بھی شام میں اسٹے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے جب ہم سفید عزا بچھا کے بیٹھیں گے اور باقاعدہ پتا چلے گا کہ یزید نے ایک مکان ان کو لے کے دیا، تو شام کی مرد تو نہیں آئیں گے، یہ لیڈیز کا اجتماع ہے، عورتیں آئیں گی۔ ابھی تک تو شام کی عورتوں کو بھی یزید نے روک کے رکھا تھا، اب وہ آئیں گی، اور بس یہی 3 دن کی جو آزاداری ہوگی، اس کے ذریعے سے ان عورتوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے گا اور ان میں ریولیوشن بھی لایا جائے گا۔ زینب کی نگاہ میں عورت کو ایجوکیٹ کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ زینب نے کہا کربلا جانے میں بے شک ڈیلے ہو جائے، مگر یہاں کا جو یہ مشن ہے اسے پورا کر کے جانا۔ اور نیچرل بات ہے نا، کتاب میں ہو کہ نہ ہو، کہ جب شامی عورتیں آئی ہوں گی، کچھ جا کے فروا کے پاس بیٹھی ہوں گی، بی بی یہ اتنا تڑپ تڑپ کے کس کو یاد کر رہی، کچھ لیلا کے پاس گئی ہوں گی، ارے آپ کی گود میں یہ جو چہرہ ہے 18 سال کا شبیہ رسول، یہ کون ہے اور کیوں مارا گیا؟ کچھ یقیناً ام کلثوم کے پاس آئی ہوں گی جن کی اولاد کوئی نہیں تھی، مگر عباس کو اپنا بیٹا کہا تھا، اور یقیناً میجورٹی زینب کے پاس گئی ہوگی، شہزادی یہ آپ کی گود میں کس کا سر ہے کہ جس کے ہونٹ اور دانت زخمی نظر آ رہے، رخسار پہ خون لگا ہوا ہے، داڑھی خون میں آلودہ۔ ہر بیوی کو اپنے اپنے شہید کے ذریعے سے کربلا کا میسج ان عورتوں کو پہنچانے کا موقع ملے گا۔ اگرچہ اگلے جملے میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن جب ہم واجبات و حرام میں مراجع کا اختلاف جانتے ہیں کہ رحمت ہے زحمت نہیں، تو تاریخ میں اختلاف برداشت کر لیجیے۔ کیا اختلاف ہے؟ ایک روایت یہ ہے کہ شام سے یہ مدینے گئے، شیخ عباس قمی نے لکھا، دوسری روایت اسی کو پڑھ کے آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں، یہ بس ایک مرتبہ شام کا مشن کمپلیٹ ہو گیا اور اب یہ قافلہ چلا۔ زینب نے اس پورے راستے میں 2 باتیں کہی۔ پہلی بات کل آپ نے سنی کہ بیٹا پہلے مجھے زندان شام سے لے جاؤ، اور جب وہاں سے زینب سواری پہ بیٹھ کے چلی تو اب بظاہر مدینے کی جانب جا رہی ہیں۔ عزاداروں چلتے چلتے ایک ایسی منزل آئی جہاں سے 2 راستے جا رہے تھے، ایک راستہ مدینے جاتا ہے ڈائریکٹ، ایک راستہ کربلا ہو کے مدینے جاتا۔ زینب نے آواز دی، سجاد بیٹا میری سواری کا رخ موڑ دو، میں پہلے مدینے نہیں جاؤں گی، میں نانا کے روضے پہ بعد میں سلام کروں گی، میں اماں کی قبر پہ بعد میں فریاد کروں گی، پہلے مجھے کربلا لے جا کے یہ دکھا دو میرا ماجایا کس عالم میں ہے۔ جب زینب چلی تھی تو حسین کا لاشا گھوڑوں تلے پامال نظر آ رہا تھا، ارے میرا ماجایا کس حالت میں ہے۔ میرے مولا سجاد نے ایک مرتبہ حکم دیا یزید کی فوج کو جو اس قافلے کے ساتھ ہے، سواریوں کا رخ پھیر دو، ہمیں پہلے کربلا جانا ہے۔ اور عزاداروں ادھر کربلا کا واقعہ اسلامی دنیا میں اسپریڈ ہو رہا ہے، اس طرح سے پھیل رہا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری ایک اور صحابی کے ساتھ ایک بار تڑپ کے مدینے سے چلے، ارے میرا آقا حسین مارا گیا جسے میں نے رسول کی گود میں دیکھا تھا، جسے میں نے رسول کے کندھوں پہ دیکھا تھا، جسے میں نے حالت نماز میں رسول کی پشت میں دیکھا تھا۔ کربلا کے پہلے زائر جابر کہلاتے ہیں، اور عین 40 کے دن کربلا پہنچے تھے۔ جابر ایک بار کربلا آ چکے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت تک جابر نابینا ہو چکے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے دوست کے ساتھ کربلا آئے،
اور ایک مرتبہ جب کربلا میں پہنچ گئے تو اپنے دوست سے کہا مجھے قبر حسین پہ لے جاؤ. ساتھی کہتا ہے کہ جابر یہاں قبر حسین مجھے کیسے پتا چلے؟ کسی قبر پہ نشان نہیں ہے، کسی قبر پہ نام نہیں لکھا ہے. ہاں قبریں نظر تو آ رہی ہیں مگر کسی قبر پہ کوئی نام نہیں لکھا، مجھے کیا پتا حسین کی قبر کون سی ہے؟ تو جابر نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں. یہ کہے کہ بس اتنی ریکویسٹ کی مجھے قبروں کے بیچ میں کھڑا کر دو. جابر کو قبروں کے بیچ میں کھڑا کیا. جابر نے چاروں طرف دیکھا، نابینا ہے، نظر تو نہیں آ رہا. بس ایک بار کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. عزادارو آج آپ نے زیارت اربعین میں آقا حسین کو سلام کیا ہے نا، جابر سلام کر رہے اور ادھر جابر نے سلام کیا. ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا جابر، اور اے جابر تو بھی میرا سلام لے. ہائے جابر تڑپ کے کہا بس یہی میرے آقا حسین کی قبر ہے، ارے مجھے وہاں تک لے جا. قبر حسین پہ گئے اور اپنے آپ کو گرا دیا. اتنا روئے کہ غشی کے عالم میں چلے گئے. مگر ادھر غشی کے عالم میں گئے اور ادھر کیا دیکھا؟ خواب میں آقا حسین آ رہا ہے، اگرچہ بہت زخمی ہے، سارے بدن پہ تیر لگے ہیں، سارا جسم خون سے بھرا ہے، مگر کہہ رہے جابر بس جلدی سے میری قبر سے دور چلا جا، میری قبر کو چھوڑ کے ہٹ جا. جابر نے خواب ہی میں گھبرا کے کہا آقا مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی کہ آپ مجھے اپنی قبر سے ہٹا رہے؟ آقا میں نے کیا غلطی کر لی کہ مجھے قبر سے ہٹایا جا رہا؟ حسین نے کہا نہیں جابر یہ مسئلہ نہیں ہے، ارے میری بہن زینب میری قبر کی زیارت کے لیے آ رہی. جابر یہاں سے ہٹ جا، میری زینب آ رہی ہے. ہائے آقا حسین اس وقت زینب پورے حجاب میں ہے، پھر بھی زینب کے پردے کا کتنا خیال ہے. جابر جیسا بوڑھا صحابی اسے بھی ہٹایا جا رہا. آقا تو نوکے نیزہ سے آپ نے کبھی کوفے میں، کبھی شام میں، کبھی بازاروں میں، کبھی درباروں میں زینب کو ننگے سر کیسے دیکھا ہوگا؟ اور ادھر جابر اپنے دوست سے کہتے مجھے یہاں سے دور لے جا، مگر وہ دوست لے تو چلا، گھبرا کے کہنے لگا جابر غضب ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے یزید کو خبر ہو گئی ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے فوج آ رہی ہے. جابر مجھے ایک فوج نظر آ رہی ہے. جابر نے کہا آقا حسین کے نام پہ گرفتاری قبول. مگر تھوڑی دیر گزری، ان کا دوست کہتا ہے جابر بڑی عجیب فوج ہے، فوج کے ساتھ اسلحہ آتا ہے، ویپنز آتے ہیں، یہ تو عجیب فوج ہے، ان کے پیچھے پیچھے کالے پردے والی محملیں آ رہی ہیں، یہ حملہ کرنے والی فوج تو نہیں لگتی. اور عزاداروں میں نے ارباب منبر سے سنا ہے کہ ابھی کربلا میں قبر حسین کے قریب زینب کی سواری بھی نہ آئی تھی، زینب نے کھڑے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا، گھٹنوں کے بل چل کے قبر حسین پہ آئی. حسین تیری ماں جائی چہلم کے دن تجھے سلام کرنے آئی ہے، حسین اپنی بہن کاربعین کا سلام قبول کر لے. لیکن حسین تیری بہن تجھ سے شرمندہ ہے. اسی کربلا میں تو نے اپنی سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا، زینب سکینہ کو ساتھ نہ لا سکی. مگر حسین تیری بہن تجھ سے وعدہ کرتی ہے میں اپنی بچی کو اکیلے نہ چھوڑوں گی، واپس شام جاؤں گی، قیامت تک وہاں رہوں گی. اور ادھر جابر اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ اس قافلے میں کوئی مرد نظر آ رہا؟ کہا کہ ہاں ایک بہت بوڑھا آدمی ہے، سر و داڑھی کے بال سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، چہرے پہ جھریاں. جابر نے کہا مجھے وہاں لے جاؤ. اور جب ایک مرتبہ قریب گئے جابر کہتے ہیں اے مرد ضعیف تو ہے کون؟ اس نے کہا چچا جابر آپ نے مجھے نہیں پہچانا، انا علی ابن الحسین، ارے میں حسین کا بیٹا. گھبرا گئے جابر، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. کہا آقا آپ کی عمر تو 24 سال ہے، میرا ساتھی کہتا ہے آپ بوڑھے نظر آ رہے. ارے جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے؟ کوئی تعجب نہیں. اسی موقع پہ سجاد نے کہا چچا آپ میرے بڑھاپے کے لیے کہہ رہے؟ ارے مجھے بوڑھا کر دیا. اشا
الشام الشام الشام. اور ادھر جابر تڑپ کے آگے بڑھے, گلے سے لگایا. جیسے ہی گلے سے لگایا, ارے آقا سجاد نے فریاد کی, چچا ذرا آہستہ ذرا آہستہ. جابر گھبرا گئے, بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا 1 سال تک جو توقع خاردار گلے میں پڑا رہا اب تک اس کا زخم موجود ہے. ارے آہستہ ارے آہستہ. ماتم حسین